صرف 3 بھائی ہیں، وہ مختصر اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، انہوں نے کیا سیکھا، کیا پایا، اور اس کے ساتھ اپنی رائے، اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ محمود بھائی ہیں ہمارے MS اسلامک موویز والے، تو الحمدللہ انہوں نے بھی ہمارے کافی پروگرام ریکارڈ کیے ہیں محمود بھائی۔ اور اسی طرح یہ ایک رائے تھی کہ ہر بھائی اگر صرف بے شک آدھا منٹ، چند سیکنڈ اپنا صرف تعارف پیش کرے، میرا نام فلاں ہے، میں فلاں ادارے سے آیا ہوں، میں یہ کچھ حاصل کیا ہے، یہ چند سیکنڈ، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر اپنی بات مکمل کر لے، کیونکہ یہ بات ایک پورا پروگرام جو ہے یہ چینل پر چلے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ادارے کا تعارف بھی مشکل چلتا رہے گا، اور یہ اس پروگرام کا، اور آپ کا اچھے کلمات جو کہے گئے ہیں لوگوں کے لیے ایک ترغیب کا سبب بنے گا۔ آپ کے الفاظ اچھے بیان کیے ہوئے کئی لوگ انشاءاللہ وہ یہ بات، یہ پروگرام سن کر وہ رغبت کریں گے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ ورکشاپ کے لیے تشریف لائیں گے۔ آخر پہ میرے صرف 2 پیغام ہوں گے آپ کی ان 3 بھائیوں کی گفتگو کے بعد۔ تو میں گجرانوالے سے جو تشریف لائے ہیں محترم جناب حافظ فیصل محمود صاحب، یہ مختصر اپنا تعارف بھی کروائیں گے اپنے ادارے کا، نہایت مختصر، صرف 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ فیصل محمود صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں دعوت دی۔ تو میرے بھائیوں، ہم گجرانوالہ سے مین گجرانوالہ سٹی گجرانوالہ میں مشاہرہ روڈ اوان چوک کے قریب ہمارا مرکز قباء کے نام سے ادارہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 140 کے قریب بچے ہیں جو حفظ القرآن کی 4-5 کلاسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ میرے اساتذہ اکرام محترم قاری محمد شبیر صاحب اور قاری محمد الطاف صاحب بھی آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہر ایک بھائی اپنے ادارے کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو لیکن ہم نے جو یہاں آ کے چیز پائی استاد محترم سے 2 دن جو ہم نے تعلیم حاصل کی، تو اس میں ایز اے ایک ذمہ دار، ایک محتمم کی حیثیت سے مجھے کافی زیادہ باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی انشاءاللہ مزید آگے جا کر بہتری کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ استاد محترم کو جائے گا کہ جنہوں نے اپنی خاص مصروفیت سے وقت نکال کر علماء اکرام کے لیے، قراء اکرام کے لیے یہ وقت نکالا۔ یقیناً آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ بات بڑی حد تک ناممکن سمجھی جاتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے ٹائم نکالے، خصوصاً قراء اکرام کہ جو پورا مہینہ یا پورا ہفتہ کلاس میں مصروف رہتے ہیں، اور چھٹیوں کے دنوں میں انہوں نے اپنی بہت زیادہ جو کام ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے کام چھٹی کے دنوں میں کرنے ہیں۔ تو استاد محترم کے مدرسے میں چھٹی ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے 2 دن ہمارے لیے نکالے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہم تو رات کو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت استاد محترم کو کوئی اس طرح کے وسائل دے، یا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ کھڑا کر دے کہ جو فیصل آباد شہر کے مین میں جو ہے وہ ان کا کوئی مرکز ہو، جہاں جو ہے وہ مشہور جگہ ہے، وہاں ان کو جو ہے اللہ وہ جگہ دے اور ادھر یہ اپنے مرکز کو قائم کریں۔ اور میرے بھائیوں، یقیناً دیکھیں، یہ صرف 2 دن نکالنا یہ بات نہیں ہے، اس پروگرام کو مینیج کرنا اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں خصوصاً مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے دن محنت کرنا پڑی ہوگی۔
پھر اس کے بعد جا کے یہ پروگرام مینیج کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنی طرف دیکھیں، اگر ایک آدھے بندے کو ایک دو وقت کا کھانا کھلانا پڑ جائے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق ہے، قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت ہے کہ جس کا انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے اپنے خصوصی وقت سے وقت نکالا اور خرچ کے لیے بھی جو ہے وہ مینیج کیا سارے معاملات۔ یقیناً یہ ان کی قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو محبت لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو عزتیں دیتا ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، یہ قرآن ہی کل ان کے لیے سفارشی بن جائے کہ جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ اور یقیناً یہ بڑی بات ہے، ہم کسی عالم دین کو، کسی قاری کو کوئی بات سمجھانی ہونا تو وہ ہمارے لیے سر درد بن جاتی ہے، کیونکہ آگے سے جو ہے مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے کلاس میں بھی دیکھیں، جیسے مختلف ہم بھائیوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ہمیں جواب دیے اور عطا کے مطمئن بھی کیا۔ تو یہ ایک قرآن کے ساتھ محبت کی یہ ایک ان کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دن رات اسی کام میں لگائے۔ ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا یہ کیا ہوا قبول فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم بھی جہاں بھی جاتے ہیں جائیں گے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ آگے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس کا یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہمارے استاد محترم کو ملے گا۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ دیکھیں، آدھی عمر تقریباً گزر گئی ہے کہ اس سے بھی شاید زیادہ گزر گئی ہو کہ ہم نے پہلے پڑھائی میں کوئی ٹائم صرف کیا، پھر پڑھانے میں ہم لگے رہے۔ تو یقیناً آپ بھائی بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پڑھائی کے دوران یا پھر پڑھانے کے دوران جتنا بھی ہمارا تجربہ ہے، کسی کا کوئی 10 سال ہے، کوئی 5 سال سے پڑھا رہا ہے، کوئی 8 سال سے پڑھا رہا ہے، یقیناً وہ چیزیں ہمیں اتنی جو ہے وہ جلدی حاصل نہیں ہوئی جو 1-2 دن میں حاصل ہو گئی۔ اور استاد محترم نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا، اور یہ بھی ہر ایک جو ہے وہ دل گردے کی بات نہیں ہوتی۔ میں اپنے ساتھ واقعہ ایک بیتا جو ہے وہ آپ کو بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ ہمیں استاد کی ضرورت تھی اپنے جامعہ میں، تو ایک ساتھی آیا ہمارے پاس، تو وہ اپنی جو ہے نا وہ تعریف کرنے لگے، یہ ہمارے استاد محترم قاری شبیر صاحب یہ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں بچوں کو ایسے پڑھاتا ہوں، ایسے پڑھاتا ہوں، ایسے پڑھاتا ہوں۔ تو ہم نے کہا ان کو کہ ہم بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئے، تو ہم نے کہا جی آپ ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا بتائیں طریقہ کہ یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑیں، یہ کاروباری باتیں ہیں، یہ نہیں بتائی جاتی۔ تو دیکھیں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا، تو یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے وہ ہماری جماعت پر تا دیر رکھے۔ یقیناً اس طرح کے لوگ جماعتوں کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری حرور صاحب جو کہ ادارہ نور الہدا سے تشریف لائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایک لمحوں میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ادھر آ کے کہ جو ہم نے اپنا وقت پیچھے گزارا، سیکھا سکھایا، بعض اساتذہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اب تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم سیکھیں۔ ہم تو پڑھ چکے ہیں نا بھائی، ہم سیکھیں۔
یہ چیز کو ہم مانتے ہیں، کافی اساتذہ کے اندر، طلباء کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے پہلے میں، پھر باقی اساتذہ بھی ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ یہ 2 دنوں نے میری زندگی چینج کر کے رکھ دی ہے۔ یقین کریں کہ استاد جی کا سمجھانے کا انداز، جس طرح کا بھی معاملہ ہو اس کو ہینڈل کرنا، سزا کے بغیر طلباء کو پڑھانے کا حوصلہ، واللہ میری 21-22 سال عمر ہو گئی ہے، آج تک مجھے ایسی بات نہیں ملی۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے استاد جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں موقع ملا ادھر آنے کا۔ جتنا پڑھا، جتنا پڑھایا، صرف یہ 2 دنوں نے پوری میری یہ 21-22 سال کی زندگی کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا وقت پڑھائی میں لگا دیا، پڑھانے میں لگا دیا، مگر جو چیز ہمیں ادھر آ کے ملی ہے، واللہ پہلے ہم کہیں سے بھی نہیں یہ چیز سیکھ سکے، مگر الحمدللہ جس طرح استاد جی نے یہ 2 دنوں میں ہماری تربیت کی ہے، پڑھانے کے حوالے سے، خود اساتذہ کی اگر منزل کمزور ہو جائے تو اس کو یاد کرنے سے، یہ چیزیں ہوتی ہیں اساتذہ میں، یہ 100% بات ٹھیک ہے، 100% یہ بات ٹھیک ہے کہ اساتذہ کی منزل کمزور ہو جاتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ آج تک ہمیں یہ کہیں سے بات نہیں ملی، واللہ واقعی کہیں سے یہ بات نہیں ملی، ٹھیک ہے جی۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، کسی سے انجانے سے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ نہیں جی جتنی دیر بھی پڑھا ہے، یہ جتنی دیر پڑھایا ہے، کوئی غلطی نہیں کی، نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں بھائی، کوئی غلطیاں جان بوجھ کے ہوئی ہیں تو کوئی انجانے سے ہو گئی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو یہ 2 دن لگا لے ہیں نا، جو 2 دن ادھر وقف کیے ہیں، اتنا اس وقت سکون مل رہا ہے کہ واللہ یہ دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اے کاش کہ یہ وقت رک جائے، کہ اے کاش یہ وقت رک جائے۔ استاد جی آگے سے آگے ہمیں بتاتے جائیں، مگر یہ وقت کبھی کسی کا نہیں بنتا، کبھی کسی کا نہیں بنتا، چلتا رہے گا۔ دیکھیں اساتذہ اکرام ہر کلاس میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا وقت نہ ضائع کرو، اپنا وقت نہ ضائع کرو۔ آج جب ہم خود اس اساتذہ بنے ہیں تو ہمیں اس چیز کا آج اندازہ ہوا ہے کہ واقعی وہ صحیح کہتے تھے کہ بیٹا اپنا وقت نہ ضائع کرو، جو چیز استاد جی سے ملے اسے سنبھال لو۔ واللہ میں پھر کہتا ہوں اے کاش کہ یہ وقت رک جائے، مگر نہیں رک سکتا۔ یہ جو ہماری 2 دن کی کلاس ہوئی ہے، یہ جو ساتھی ہمارے کلاس فیلو ہیں، پتہ نہیں دوبارہ کہیں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں حفظ میں کتنے طلباء تھے ہمارے ساتھی، ہمیں ادھر آنا کیوں نصیب ہوا، باقی کیوں نہیں آ سکے؟ کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، مگر دل کی گہرائیوں سے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 2 دن اپنی چھٹی کے 2 دن، واللہ کہیں پر اعلان ہو جائے کہ یہاں کسی نے بم پھینک دیا، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اکثر یہ مثال ہمارے ادارے میں دی جاتی ہے، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں
بات کہی جاتی ہے کہ چھٹی کا اعلان ہو جائے، اپنی کتابیں بھی نہیں اٹھانی، بھئی چھٹی ہو گئی ہے۔ بھئی اساتذہ کو چھٹی سے کیا ہے؟ آج ہمیں واللہ مجھے یہ بات اب سمجھ لگی ہے کہ استاد جی کا چھٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ واللہ جو جیسے ہم نے پڑھا ہے، ہمارا دل کرتا کہ اس سے زیادہ ہماری بھی سخت کلاس ہو، ہر وقت کلاس میں رہیں، ہر وقت کلاس میں رہیں، کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو کہ ایسے ٹائم گزار دیا، ایسے گزار دیا۔ مگر پھر بھی جو مہمان، جو ہمارے ساتھی بزرگان دین، ان سے یہ بات میں بھی کہوں گا کہ واللہ اپنا ٹائم نہ ضائع کریں، ٹائم نہ ضائع کریں۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ٹائم ضائع کر کے رکھ دے گا انسان کو، پھر انسان پچھتائے گا، ہائے افسوس کہ میں نے کیا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری عبداللہ نفیس صاحب ملتان سے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہاں اس موقع پر میں سب سے پہلے استاد محترم قاری عبدالقیوم حفظہ اللہ کا اپنی پوری کلاس کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی محبت والا، پیار والا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائیں، اور پوری کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم سے درگزر فرمائیں۔ استاد ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ کیا ہوا سبق اگر کسی میں کوئی غلطی تھی، جس طرح انہوں نے اصلاح فرمائی، انشاءاللہ اسی طرح ہمیں معاف بھی کریں۔ اس کے بعد اس ادارے کا اور ادارے کی انتظامیہ کا اور جو طلباء ہماری خدمت میں رہے، ہمیں ان کے ناموں کا تو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے استاد محترم کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ اگر کوئی معاونین ہیں اس کام میں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، کاروبار میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے پیش نظر میں انتظامیہ کا، استاد محترم کا دل سے شکر گزار ہوں، اور اسی طرح قاری صاحب نے جس طرح پڑھایا اور پیچھے بھی انہوں نے ورکشاپس کروائیں، اللہ گواہ ہے اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا خیر کا کام ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور آگے پڑھاتا بھی ہے۔ استاد محترم الحمدللہ قرآن پڑھنے والے بھی ہیں اور بچوں کو پڑھانے والے بھی ہیں اور قرآن پڑھانے والوں کو بھی پڑھانے والے ہیں۔ یہ بہت ہی خیر کا کام ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ سچے دل سے اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رفتیں عطا کرتا ہے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کریم ان کو رفعت اور بلندی کے ساتھ سرشار فرمائے گا۔ اور عام لوگوں کو پڑھانا آسان ہوتا ہے،
علماء کی تربیت کرنا، علماء کو پڑھانا، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلانا، یہ قدرے مشکل ہوتا ہے۔ استاد محترم نے بڑے آسن انداز کے ساتھ، کسی کی بے عزتی بھی نہیں، پوری عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ انہوں نے ہمیں دعاؤں کے ساتھ نوازا اور ساتھ ساتھ ان محبتوں کے ساتھ ہماری تربیت فرمائی۔ اسی طرح میں نے اس طرح کی ورکشاپ پہلے بھی سرکاری سطح پر لی 5 دن کی۔ میں الحمدللہ لیڈ ٹرینر کے طور پر 5 دن کی سرکاری سطح پر جو مدینہ یونیورسٹی کے فاضل اساتذہ تھے ان سے بھی تربیت اس حوالے سے لے چکا ہوں، لیکن یہاں الحمدللہ بہت ہی منفرد انداز میں، الگ منفرد انداز میں استاد محترم نے ہماری بہت اچھی تربیت فرمائی، اور کسی لالچ کے بغیر لالچ کے یہ سارا کام انہوں نے کیا۔ یقیناً اس کی جزا اور اس عمل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح انہوں نے ہمیں ایک اچھا استاد بنانے کے گر سکھائے کہ اچھا استاد کسے کہتے ہیں، اچھا استاد کیسے بنتا ہے، کون کون سی چیزیں انسان کے اندر ہوں تو وہ اچھا استاد کے طور پر، معلم کے طور پر، مدرس کے طور پر دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ پڑھانے کے لحاظ سے، ناظرے کی کلاس کے اعتبار سے، حفظ کی کلاس کے اعتبار سے، ناظرے والے بچوں کو کیسے مینج کرنا ہے، ان کو کیسے سبق دینا ہے، ان کا جلدی سے جلدی ناظرہ کیسے مکمل کروانا ہے، تجویدی اعتبار سے ناظرہ کیسے پڑھانا ہے، کس طرح کی ہم ان کے ساتھ اسباق کے حوالے سے اور ان کی تربیت کے حوالے سے ان کے سامنے پیش آئیں گے کہ ناظرے والے بچے فرد حفظ والے بچوں کی طرح پڑھ سکیں۔ یہ چیزیں الحمدللہ انہوں نے ہمیں سکھائیں، اور حفظ کی کلاس کے اعتبار سے، سبق کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہم نے سیکھی، سبکی کے حوالے سے بھی بہت منفرد اور اچھی باتیں ان سے سیکھی، منزل کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں سکھایا اور پڑھایا۔ اور اسی طرح سے یہ ورکشاپ جیسے میں نے لی، اس سے پہلے بھی ورکشاپیں ہوتی رہیں، بالکل فرقہ واریت سے پاک ورکشاپ۔ الحمدللہ یہاں بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ استاد محترم نے کسی بات میں بھی فرقہ واریت کی کوئی اختلاف کو ہوا دی ہو۔ اس طرح کی کوئی الحمدللہ اس ورکشاپ میں ایک بات نہیں ہوئی کہ الحمدللہ ان کے کھلے دل کا اور بڑے پن کا مظاہرہ ہے، وگرنہ بڑے بڑے لوگ یہ چیز بعض دفعہ ہاتھ سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح تجاویز کے حوالے سے ایک تجویز جو کلاس میں بھی استاد محترم کے سامنے بھی ہماری ایک بہن نے پیش کی کہ استاد محترم کو چاہیے کہ اپنے نیچے ایک ٹیم بنائیں۔ یہ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، اپنے ساتھ کم از کم کچھ ساتھی رکھیں تاکہ ان کو بھی کچھ ریسٹ کا موقع مل جائے، عمر کا بھی تقاضا ہے، اور مسلسل انسان کے بولنے سے بھی طبیعت پر کافی اثر پڑتا ہے۔ تو اپنے جو ان کے تربیت یافتہ اچھے شاگرد ہیں ان کو آگے لے جائیں، لیڈیز میں سے کسی کو منتخب کر دیں، وہ لیڈیز کی الگ کلاس لے سکتی ہیں۔ الحمدللہ یہ تو پورے پاکستان میں جاتے ہیں، تو اپنے کوئی شاگرد بھی تیار کریں، ان کو بھی سامنے لائیں تاکہ وہ بھی استاد محترم کے کام میں ساتھ ہو سکیں۔ آخری شعر میں پھر ایک استاد محترم کی نظر کرتا ہوں۔ میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ الحمدللہ ہم نے یہاں اس ورکشاپ میں بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو اور یہاں جتنے بھی انتظامیہ ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس حوالے سے کہ
जिस कदर अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बसात और हिम्मत के मुताबिक वसाइल दिए, तो मैं आपकी नहायत नाक़िस खिदमत कर सका, वगरना मेरे दिल के अंदर खुसूसन असातिज़ा के हवाले से बहुत एक अच्छी सोच है, अच्छे अज़ाइम हैं। अल्लाह ताला मुझे मेरे वो अज़ाइम, वो मेरे इरादे, मेरे शोबे से मुतल्लिक़ खुसूसन असातिज़ा कराम के लिए मेरे पूरे फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं अपने असातिज़ा कराम को और अच्छे तरीके से, यानी अपने शोबे के मुतल्लिक़ अपने असातिज़ा कराम को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ, इनकी खिदमत देखना चाहता हूँ, इनका अच्छा उसलूब देखना चाहता हूँ, इनकी अच्छी तालीम देखना चाहता हूँ, इनकी अच्छी कारकर्दगी देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे ऐसे वसाइल दे कि हम खिदमत भी करें, इनको उसलूब भी बताएं, तरीका भी बताएं, इनकी कारकर्दगी भी चेक करें, फिर उसके बाद हौसला अफजाई भी करें, इनको इनामात भी दें, जिस तरह हम बच्चों के लिए कहते हैं। तो मैं असातिज़ा कराम के लिए ऐसा जज्बा रखता हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे अपने रब पर यकीन है कि अल्लाह ताला वो वक़्त लाएगा। तो बहरहाल फिर भी आपकी शायान शान मैं खिदमत नहीं कर सका, मैं आपसे मादरत ख़्वाह हूँ। बाकी कुछ भाइयों ने जो कलिमात कहे हैं, मुझे इस बात से अल्लाह ताला से डर लगता है, कहीं अल्लाह ताला मेरा ये अमल ज़ाया ना कर दे, मुझे मज़ीद तौफीक अता फरमाए। कि बहरहाल ये भाई मेरा ज़ाहिर जानते हैं, बातन अल्लाह जानता है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बात यह है, सिर्फ दो नसीहतें हैं इस वाले से। नंबर एक, मैं ये गुजारिश करता हूँ, पहले भी हर वर्कशॉप के शुरका को गुजारिश करता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है, सीखा है, लिखा है, याद किया है, तो लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है, सिर्फ 1% वो भी शायद अमल होता है, 1% वो भी शायद अमल होता है। आपसे मैं क्या तवक्को करूं, कितने फीसद अमल होगा? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अज़म करके जाएं कि हम जो बातें लिखी पढ़ी हैं 100% अमल करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात, ये गाहे बगाहे हमारी वर्कशॉप होती रहती है, अल्लाह ताला के फजल व करम से ये निज़ाम चलता रहता है। जब भी आइंदा यहाँ पे प्रोग्राम हो या किसी जगह पे हो, आप अपने नंबर वो जो तहरीर ज़रूर लिख कर देकर जाएँ। हमारा जो ग्रुप बना हुआ है तुरुक़ तदरीस का, उसके अंदर शामिल करेंगे, और जब भी आइंदा कहीं वर्कशॉप होगी आपको इतला करेंगे। आप हर भाई कम से कम 10 बंदों को तैयार करें। एक है सिर्फ दावत देना नहीं, बल्कि उनकी ज़ेन साजी, आप जो ज़ेन दे सकते हैं ना, आप जो उनको बता सकते हैं, इसका तारफ़ करवा सकते हैं, शायद वो और को दूसरा बंदा ना करवा सके, क्योंकि आपने खुद सीखा है, खुद पढ़ा है। तो आप हर भाई 10-10 बंदों को तैयार करके देखें। अल्लाह के फजल व करम से हमें किसी से कोई लालच नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा मकसद है। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्रा कराम, असातिज़ा कराम ये वर्कशॉप लेकर अच्छे अंदाज से अपनी अपनी क्लासों के अंदर काम करें। तो जबकि ये जो इदारा है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये हमारी मकामी जमात भी है, और इसी तरह तौफीक अल्लाह ताला देते हैं। दूर दराज से, अत्ता के कराची तक दूर दराज से हम लोगों से फंड करके और ये निज़ाम चला रहे हैं। तकरीबन 5 लाख रुपया एक हमारा महीने का ख़र्चा है, मंथली ख़र्चा है। अभी हमने एक ये सोलर सिस्टम का प्रोग्राम बनाया था, 20 लाख रुपए का इसका ख़र्चा है। तो यानी ये अल्लाह ताला ही पूरा करने वाला है, और इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला पूरा कर देगा। तो हम कभी कभी भाइयों के पास साल में अगर एक बार जाएं, उनके पास कभी कभी जो कुछ भाई यहाँ पे मौजूद हैं उनके पास जाते भी हैं। तो अगर मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूँ, सिर्फ साल में, साल के बाद इस इदारे के लिए सिर्फ एक 10,000 रुपया, साल के बाद एक दिन का ये ख़र्चा है बच्चों के खाने की मद में। अगर एक दिन का ख़र्चा हर भाई अपने ज़िम्मे ले ले, पूरे साल के बाद आप अपनी तरफ से नहीं, अपनी मस्जिद से, अपने
مخیر حضرات سے یا ہمیں بلا لیں, ہم انشاءاللہ رمضان میں نکلتے ہیں, آپ کے پاس جائیں, لوگوں سے اپیل کریں, آپ تھوڑا سا یہ تائید کر دیں, شاید اس بہانے کچھ نہ کچھ یہ تعاون اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ نظام چل رہا ہے. تو میں آپ سے بس آخر پہ یہی 2 گزارشات کرنی تھی, عمل کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آپ نے اس کی دعوت پھیلانی ہے, لوگوں کو اس کا تعارف کروانا ہے. انشاءاللہ کروائیں گے نا جی انشاءاللہ. جی میں آخر پہ آپ بھائیوں کا مشکور ہوں کہ ہم تو صرف شیخ یاسین ظفر صاحب جو پرنسپل ہیں جامعہ سلفیہ, ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں, تو وہ بھی فرمانے لگے کہ آپ ایسے بھائیوں کو کیسے اکٹھا کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میری بساط کے مطابق ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ یا کال کے ذریعے بھائیوں کو مطلع کرتے ہیں, اطلاع دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور دراز سے بھائی تشریف لاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور بڑے ہمارے اس کام کی تائید بھی فرمائی, بلکہ اسپیشل جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کرام کے لیے انہوں نے ٹائم لیا اور میں نے الحمدللہ ان کو ورکشاپ کروائی اللہ کے فضل و کرم. تو بات یہ ہے بزرگوں کی تائید اور ان کی دعائیں اور ان کی سرپرستی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہے. تو آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے, گاہے بگاہے ہمارے ادارے کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ جائز حاجات کو آپ کی بھی اور اس ادارے کی بھی اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے. تو یہ انشاءاللہ دعائیں بھی کریں گے, محنت بھی کریں گے. تو باقی اس معاملے میں الحمدللہ میں مشکور ہوں محترم جناب قاری نسیم اللہ حجازی صاحب, انہوں نے اسپیشل طور پر اپنی تمام فیملی, بیٹے اور حتیٰ کہ ان کی اپنی قاری صاحب نے بہوں اور گھر وال یعنی ان کی جو مسز ہے ان کو بھی یہاں پہ اس پروگرام میں بھیجا. اور پہلے دن بلکہ انہوں نے کہا جی جو ہے کھانے کا جو دیکھ آئی تھی وہ بھی ان کی طرف سے تھی, یعنی الحمدللہ ہر معاملے میں وہ میرے ساتھ تعاون کا فرماتے ہیں. تو اسی طرح ایک ہماری باجی بہن جس نے باجی ساجدہ, جنہوں نے کچھ آخر پہ رائے بھی دی تھی, تجاویز بھی دی تھیں, انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کل بھی الحمدللہ 10,000 سے زیادہ ادارے کے لیے یعنی کھانے کے مد میں تعاون فرمایا. تو نہیں اس طرح اور بھی جو ہے نا وہ بہنیں بھائی مل کر یہ ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اب تمام بھائیوں کو میں یعنی آخری دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ. تو محمود بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر سارے بھائی نا باہر ذرا کھڑے ہو جائیں اس طرح لائن میں, تو ایک ایک بھائی سے 2 چند سیکنڈوں میں ایک بات جو بھی تعارف کرواتے ہیں باہر جو ہے نا ایک لائن سب میں کھڑے. جزاک اللہ.